ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور سچی بات ہے کہ ہمیں ٹالرنس کی، اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہم اسی اتحاد کا حصہ ہیں تو ہم سب کچھ ہیں، ادروائز ہم کچھ نہیں۔ تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اور انشاءاللہ اسی حوصلے سے یہ قافلہ جو ہے وہ بڑے لانگ لاسٹنگ اچیومنٹس کو گین کرے گا آپ لوگوں کے تعاون سے اور ہماری اس لیڈرشپ سے۔ میں اپنے اگلے مقرر جناب راؤ خالد عظمت صاحب جو سپریم انٹرنیشنل راجپوت کمیونٹی کے بانی بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا میم کہ میرے پاس ایک ابھی کچھ شعراء بھی ہیں اور اپنے میڈلز بھی اور شیلڈ بھی تقسیم کرنی ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ بریوٹی از اے سول آف وٹ۔ اختصار ذرا رکھیے گا، میں سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اختصار کو اپنی خوبصورتی بنائیے گا، لیکن آپ میرے اختصار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کی تالیاں خالد صاحب کے لیے رک جائیں۔ پلیز گو آن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی عزت سے نوازا۔ اللہ پاک آپ کی عزت و مان میں اضافہ فرمائیں۔ اپنی بات کا آغاز میں ایک شعر سے عرض کروں گا، کیونکہ راجپوت کردار کا نام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کو آپ اپنے اوپر فکس کر لیں، راجپوتی کردار کے اوپر۔ جیسے رانا اسد بھائی نے راجپوتوں کی ہسٹری بیان کی، راجپوتوں کی ہسٹری کا جو آغاز ہے، جب یہ سارا سسٹم بنایا گیا، ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر تیار کیا گیا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، اس کے شعبے تجویز کیے گئے، ان شعبوں کے لیے افراد تجویز کیے گئے، ان افراد نے وہ کردار فکس کیا گیا کہ یہ کردار ان لوگوں کا ہوگا، یہ ڈیوٹیز ان لوگوں کی ہوں گی۔ تو ثابت ہوا کہ اصل کردار ہے۔ اگر آپ اپنے کردار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، جو آپ کی اسائنمنٹس ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، تو آپ فارغ ہیں، آپ پھر بالکل نچلے درجہ میں آ جائیں گے۔ جیسے منو سمرتی میں جب یہ بتایا گیا کہ یہ سر، اس کا کیا فنکشن ہے، ان بازوؤں کا کیا فنکشن ہے، اس سینے کا کیا فنکشن ہے، اس حصے کا فنکشن کیا ہے، نیچے والے حصے کا فنکشن کیا ہے، وہ کردار بیسیکلی ڈسکرائب کیا تھا انہوں نے کہ یہ کردار ہوں گے آپ کے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے آبا کے قصے بہت ہیں، ہمارے پاس اپنے آبا کے قصے بہت ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کل جب ہم تاریخ کا حصہ ہوں گے، ہمارے بارے میں آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی، ہمارا کردار ان کے سامنے کس شکل میں ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ آج ماشاءاللہ یہ ایک ہماری ایک بڑی گوت ہے راجپوتوں کی تعاونی، انہوں نے یہ سسٹم ہی ارینج کیا ہے۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو دین اسلام کے اندر ٹرائبس کو مینشن کیا گیا ہے، اللہ پاک نے بھی ٹرائبس کو ذکر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فخر کیا ہے۔ لیکن المیہ کیا ہوا، جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس نے اس ٹرائب سسٹم کو بریک کرنے کے لیے اس نے یہاں پہ فقہی نظام کو سسٹم کو اپروچ کر دیا، یعنی کہ سوسائٹی میں پرویل کر گیا۔ اور اس سے کیا ہوا کہ دین اسلام جو ٹرائبس کی بنیاد پہ ترقی کر کے اقتدار میں آیا تھا، وہ فقوں میں تقسیم ہو کے ختم ہو گیا۔ آج دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، 1 انچ میں نظام نہیں ہے، کہیں فقہ ہیں، کہیں زبانیں ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ مرکزیت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے راجپوتوں میں بھی مرکزیت قائم کرنے کے لیے ان کو اپنے ٹرائب سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم جتنے گوتے ہیں، یہ ایک محلہ ہے، ہر گھر ہے اس کا۔
اگر ہر گھر مضبوط ہوگا تو ہمارا محلہ مضبوط ہوگا، ہمارا محلہ مضبوط ہوگا، ہمارے شہر مضبوط، شہر مضبوط، ہمارا ملک مضبوط، ہمارا ملک مضبوط تو ہم مضبوط۔ تو اس گول سسٹم کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو میکسیمم ایجوکیشن دیں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم ایسی ہے جیسے کسی گدھے پہ کتابیں لاتے ہیں۔ کامیابی سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، راجپوت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی حاصل جن لوگوں نے کی، جن لوگوں نے قرآن پاک پہ 100% عمل کیا۔ قرآن پاک کو بات ترجمہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور یقین کے ساتھ اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت دنیا میں، مادی دنیا میں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں، زندگی کا یا موت کا۔ تو الحمدللہ راجپوتوں کے اندر یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ راجپوت مرنے سے ڈرتا ہے نہ مارنے سے ڈرتا ہے۔ المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نفس کے بندے بن گئے، غرض کے بندے بن گئے، کہ ہر چیز میری نفس اور میری اینک سے مجھے نظر آئے۔ رازق ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہے، جائز رزق حلال کی کوشش کریں اور بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ تربیت دیں گے تو ہمارے پاس تعلیم ہوگی، اور تعلیم اس وقت کے دور کی کامیابی کی چابی ہے۔ تربیت گھروں سے ملے گی۔ جب راجپوت مائیں اپنے اسلاف کے کارنامے اپنے بچوں کو بتائیں گی تو ان کے کردار میں پختگی پیدا ہوگی، اور اس وقت سب سے زیادہ ہمیں ضروری کردار کی پختگی ہے۔ بات میں بڑی لمبی کر سکتا ہوں، لیکن جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ وقت مختصر ہے، ایک چھوٹا سا میسیج تھا وہی میں نے دیا راجپوت سپریم کونسل کی طرف سے، کہ ہمارا میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک امت کے طور پہ اکٹھے ہوں۔ تمام جو ذاتیں ہیں، گوتے ہیں، قومیں ہیں، وہ مختلف پھول ہیں، وہ تمام مل کے ایک امت کا گلدستہ بنتا ہے، کوئی کم نہیں، کوئی زیادہ نہیں، ڈیوٹیز ہیں۔ اگر راجپوتوں کی ڈیوٹی اپنی قوم کے لیے مرنے کی ہے، وہ کچھ اور کام کر رہے ہوں گے، تو ہر بندہ اپنے اپنے کام کو پہچانے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے، اس کو پازیٹیو لیا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی، مجھے کچھ شکریہ ادا کرنا ہے جناب قاری رانا فرمان علی شاکر صاحب، جو بیورو چیف ہیں، سینئر نائب صدر ہیں ماہنامہ فلاح راجپوتہ فیصل آباد کا، جناب رانا عبدالحمید خان جو جنرل سیکرٹری پنجاب آل راجپوت رابطہ کونسل، راؤ شاہد نثار صاحب جو ہیں یہ ڈویژنل صدر ہیں، جناب رانا اشفاق نائب صدر ہیں، اور رانا عمران صاحب، سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں مل بیٹھنے کے موقع دیتا رہے۔ اور ساتھ ہی میں جناب راؤ جعفر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے نوازیں۔ پھر ریکویسٹ میری وہی ہے اور میں کرتا رہوں گا کہ جیسے میرے معزز مہمان آئے، آپ کا تعلیموں کا سلسلہ چلتا رہے۔ جناب راؤ جعفر اقبال صاحب۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب منتظمین اور میرے جتنے پیارے پیارے بھائی بزرگ آج تشریف لائے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج یقیناً جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ گمان کر رہا ہوں، بلکہ یہ بات سچ بھی ہے، کہ آج اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ اب پوچھیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب اس مخلوق کو پیدا کر رہے تھے تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس کو پیدا نہ کرو، یہ جا کے زمین پہ فساد برپا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے علم ہے تمہیں نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو کدھر کدھر سے لوگ آ کے یہاں اکٹھے بیٹھیں گے۔ یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا اور ارتقاء کیا چیز ہے، ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس آدم کو پیدا کیا تو ابتدا تھی، اور ارتقاء کرتے کرتے جو اصل مقصود کائنات تھے، پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔
یہ مقصود کائنات ہے اور ہم سب ان کی امت سے ہیں، اور ہم جو امت سے ہیں لوگ، اس میں آپ دیکھیں قرآن میں وہی بات قبائل کے بارے میں کہا گیا، ہم ان میں سے ایک قبائل ہیں، ایک قبیلہ ہے۔ اگر میں راجپوت کہوں تو راجپوت میں آگے پھر مزید قبائل ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا میں کرنل جیمز ٹاڈ کا حوالہ ابھی رانا اسد اقبال صاحب نے کافی دیا ہے۔ رانا اسد اقبال کا جو حوالہ ہے وہ تھوڑا کچھ اور تھا، میں کچھ اور ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس کا ایک ورژن یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے راجپوت بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندو تھے، پہلے ہم ہندو تھے، اور وہ اس کے اوپر بڑا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے صحیح بات نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میں نے یہ کئی جگہوں پہ چیزیں دیکھی، تو آج میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بھی بتاتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور خوش ہوں گے۔ کرنل جیمز ٹاڈ نے جو اس کے اندر راجپوتوں کے 36 شاہی خاندان بتائے ہیں، اس نے ان کا جا کے سلسلہ جو ملایا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملایا ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ میں ایک رسالے کا کوآرڈینیٹر رہا ہوں، اور ہم نے یہ اس کے اندر ساری چیزیں چھاپی ہیں، اور ہم نے اس رسالے کی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ اخباروں میں بیان دیا تھا کہ راجپوت ہندو ہونے سے پہلے مسلمان تھے۔ تو ساری پورے پاکستان سے وہ خط کا زمانہ تھا، تو لوگوں نے خط لکھ دیے، میں رسالے کا کوآرڈینیٹر تھا، تو وہ خط انہوں نے پورا بوری بھر کے مجھے دے دیا کہ ان کے جواب دو، آپ نے بھی یہ کہا تھا تو ان کے جواب دو۔ تو نصرتی چوہان صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، وہ بڑے منجے ہوئے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اس کا جواب پھر یہ دیا کہ قرآن کی وہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام ہے اور قوم کا نام مسلمان ہے، اور چونکہ کرنل جیمز ٹاڈ کہتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں تو ہم اس وقت کے مسلمان ہیں۔ اب وہ ہزاروں سال سے جیسے قبیلے بڑھتے جب اس علاقے میں آئے، اب ہم ان کو آرین کہیں یا کچھ اور کہیں یا جن سے چندر بنسی جادو بنسی، وہ ساری چیزیں میں نہیں اس پہ بحث کرتا، میں آپ کو شارٹ سرکٹ پہ لے کے جاتا ہوں بالکل، تاکہ آپ کو وہ اصل بات پتہ چل جائے۔ اب جب وہ قبیلے بڑھتے اس علاقے میں بھی آئے، تو یہاں پہ ہندوؤں کی جو 4 ذاتیں ہیں، وہ 4 ذاتیں یہاں رہ رہی تھیں۔ ابھی بہت سارے میرے راجپوت بھائی کہتے ہیں ہم ویش ہیں، ہم کھتری ہیں، ہم ایک بندے نے ابھی یہاں نہیں آج موجود، ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے، انہوں نے کہا جی ہم برہمن ہوں گے، شاید ہم برہمن ہوں گے۔ آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ ہمارے اندر پتہ نہیں ادھر دوسرا نہ بیٹھا ہو، ارائیں فیس بک کے اوپر راجپوتوں کو نیچا دکھانے کے لیے بہت بحث کر رہے ہیں، اور ہمارے راجپوت اسکالر ہیں جو ان کے ساتھ وہاں فائٹ کر رہے ہیں، وہ ارائیں یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کی جو 4 ذاتیں ہیں ان میں سے ہیں، اور ہم نے چونکہ اسلام قبول کیا تھا، یہ شودر تھے پہلے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ فیس بک پہ بڑا ایک چل رہا چرچا، جو لوگ اس میں ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں ہے تو وہ بھی رکھیں دماغ میں۔ تو اس لیے ہم تو برہمن بھی نہیں بننا چاہتے، ہم اس ہندو ذات سے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے راجپوت جو تھے وہ جب اس علاقے میں آئے تھے تو ہندوؤں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ کون لوگ آئے ہیں، یہ تو بڑے بہادر جنگجو ہیں، بڑے لڑاکے ہیں، بڑے فنکار لڑنے کے ماہر ہیں، اور یہ دیکھیں جو یہ تو راتوں کو حملہ نہیں کرتے، عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ یہ پردے کی ایک میں مثال بھی دے دوں کہ اس وقت عورتیں پردہ کرتی تھیں، آج بھی اگر آپ ہندوستان میں جائیں تو ہندو راجپوت عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا اس اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا حضرت ابراہیم کے اسلام سے تعلق ہے، وہ اس وقت کے مسلمان ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پنڈتوں نے سب نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے جری بہادر ہیں،
तो इनको अपने धर्म में लेके आओ। पूछा भी तुम्हारा क्या धर्म है? उन्होंने कहा जी हमारा कोई धर्म नहीं, क्योंकि वो हज़ारों साल उससे दूर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा अगर कोई धर्म नहीं है तो तुम तो बिल्कुल नापाक लोग हो, चलो हम तुम्हें पाक करते हैं। तो उन्होंने ना उनको धर्म में शामिल कर लिया, हिंदू बना लिया। तो ये अब एक फ़िक्रा मेरा, अब सारे लोग सुनहरी हरफों से अपने पास लिख लें अपनी डायरियों में कि हम नस्लन हिंदू नहीं थे ना हैं, नस्लन हम मज़हबन हिंदू थे। यानी हमें उन्होंने कबूल करवाया था हिंदू धर्म, जबकि हम पहले से ही मुसलमान थे। क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, अब आज इर्तिका होता गया, मुसलमान हो गए, हम लोग मुसलमान हो गए, इधर आ गए। हमारे अभी भी हिंदू भाई राजपूत वहाँ रहते हैं, तो हमें उनकी फ़िक्र भी करनी चाहिए। अगर आप सब लोग एक भी किसी बंदे को वहाँ मुसलमान कर सकते हो तो आपकी जन्नत पक्की होगी, कन्फर्म है। अब इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, साझा ये बैठे बैठे तो नहीं हो सकता। इसके लिए हमने 1988 और 89 में रिसाला जारी किया एक, और उसकी हमने बहुत सारी कापियाँ वहाँ भेजी कि लोग उसको पढ़े। भाई ये कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है तुम्हारी ये किताब पढ़ लो सारे। वो तो ना हिंदू था ना मुसलमान था, अंग्रेज़ था, न्यूट्रल उसने लिखा सारा। तो ये देख लो कि तुम लोग हज़रत इब्राहीम के उससे हो। कर्नल जेम्स टॉड लिखता है कि जिसको ये राम कहते हैं, ये मुझे लगता है ये इब्राहीम ही है, इब्राहीम से ही ये राम बना है, इब्राहिम और फिर राम बना है। तो वो एक्चुअल हुआ कि आगे वो रिसाला हमारा IB ने बैंड कर दिया। उन्होंने कहा पता नहीं ये जो राजपूत हैं ये वो इंडिया के साथ मिलने जा रहे, वो रिसाला बंद हो गया। तो बहरहाल फिर कभी कोशिश करेंगे इस किस्म की। तो अब हम यहाँ आ जाएँ, यहाँ कबाइल की जो बात हो रही है बहुत अच्छी बात है, जितनी तंजीमें ज़्यादा बन जाएँ ये सियासी मुआशरती शऊर की अक्कासी है। लेकिन अब चूँकि हम राजपूत हैं, हमने एक बनना है। हमारा कुछ भी है चाहे, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, हमारी आवाज़ एक होना चाहिए। हमारे लीडर बेशक 72 हो, कोई बात नहीं, क्योंकि एक लीडर राजपूत मानता ही नहीं है, वो राजपूत ही नहीं है। राव शबीर बलियाड़ी वाला मरहूम कहा करता था कि मैं कन्वीनर लिखता हूँ अपना, सदर नहीं लिखता, क्योंकि राजपूत का बच्चा पैदा होते ही सदर होता है, मुझे कैसे सदर मानेगा वो। तो बहरहाल अब बहुत सारे दोस्तों ने बैठ के एक प्रोग्राम बनाया कि हम ऐसा कर लेते हैं कि सारी तंजीमों को उनके एज इट रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन एक मरकज़ बना लेते हैं। वो दो बंदे ना अपने सारे मरकज़ में भेज दो, वो एक हमारी आवाज़ बन जाएगी, कोई मसला मसाइल होगा वो हम इकट्ठा कर लेंगे हल। तो एक इस तरह की बन दो। इसके लिए पीछे हम एक 6 मार्च को इजलास कर चुके हैं, इंशाल्लाह फिर भी करेंगे। जो भाई हमारे अभी पीछे हैं उसमें नहीं आए हैं उनको भी बुलाएंगे, मनाएंगे सबको और एक जगह पे लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि हम किसी को ना चेयरमैन बना रहे हैं ना सदर बना रहे हैं, क्योंकि फिर तो वो सारे जितने भी पार्टियाँ हैं उसमें जितने भी जमातें हैं सबके सदर चेयरमैन वही होंगे, काम भी वो इसी तरह करेंगे। सरबराहान, वो सरबराहान की एक एसोसिएशन होगी, उसमें कोई सदर कोई कुछ नहीं होगा। मैं उसमें इतना सा कारकुन हूँ, बिल्कुल एक कारकुन बन के मैं कह रहा हूँ कि सारे जो ना उसमें एक प्लेटफार्म बना लो, बस उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। और हमें लोग बड़ी फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे डोनेटर हैं, वो कहते हैं जी हम तुम्हें ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तुम ये बनाओ यार, ये आवाज़ है। और वो हम आवाज़ यहाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। वो आवाज़ हमारे उन भाइयों तक भी जाएगी जो अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए हुए। हम यहाँ मजबूत होंगे तो हम उनको करेंगे ना। अब हमारा भाई कहता है जी इंडिया वालों ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया था, हमने यहाँ इज्तिमा करना है। उस इज्तिमा का मकसद तो बताओ क्या है? हमारा उस इज्तिमा का मकसद ये होगा कि हम उनको दावत देंगे, भाई तुम रह गए हो पीछे, तुम मुसलमान ही थे पहले के, जल्दी से इस्लाम कबूल करो। ये देखो सारी चीज़ें उन तक ये बात कौन पहुँचाएगा? हमने पहुँचानी। और ये बहुत बड़ा काम होगा, इसको आप छोटा काम ना समझें। जो भी भाई मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने तय इसके लिए कोशिश करें कि हमारा एक प्लेटफार्म हो जाए। क्यों जी? मैं अपना
ایک شعر سنا کے نا اختتام کرتا ہوں. پتھر کی رگوں میں بھی، پتھر کی رگوں میں بھی رواں ہو گیا لہو، پتھر کی رگوں میں بھی رواں ہو گیا لہو، پتھر کی رگوں میں بھی رواں ہو گیا لہو، جب کسی چٹان پہ شاہین اتر گیا. اور وہ شاہین ہے راجپوت.